وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام 7 کلاس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اسٹوڈنٹس کہ ہم آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، تو اب ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ حمد ہے، اور آپ اپنا بک نکالیں اور اس کا پیج نمبر 1 نکالیں، اس پہ حمد ہے، تو یقیناً آپ نے بک نکالی ہوگی، تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ثنا ہم لازم ہے خدا پاک اور برتر کی، چمن کو جس نے گل بخشی، گلوں کو رنگ بخشی۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام صفات، حمد اور ثنا، جتنے بھی صفات ہے، جتنی بھی تعریف ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ ہمارے رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، جس نے چمن کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس چمن کو اتنی خوبصورت حسن دی، پھولوں کو اتنی رنگ ہر پھول کو الگ الگ رنگ دی، ہر پھول کو الگ الگ خوشبو دی۔ اگر ہم پھولوں کو مطلب گلاب کی پھول کو اٹھائے، اس میں بھی مختلف ہے، پیلا، کالا تو ہے نہیں، سفید، ریڈ مطلب سرخ، اس کو ہم سن کے تو ہر پھول کا الگ الگ خوشبو ہے۔ یہ الگ الگ خوشبو کون ڈال رہا ہے؟ یہ الگ الگ خوشبو ہمارا رب ڈال رہا ہے۔ تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ تمام صفاتوں کے قابل کون ہے؟ وہی عظیم ذات ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اور بنائے خاک کی مٹی سے کیسی صورت اس نے گاڑی مٹی سے ہے، کیا خوب صورت موتی اس نے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بنائی خاک سے اللہ نے کیا کیا نہیں بنایا۔ خاک سے ہمارے لیے مطلب گرمیوں میں تربوز وغیرہ کیا کیا، یہی زمین ہے نا، الگ میوجات دیتے ہیں، سردیوں میں الگ میوجات دیتے ہیں، گرمیوں میں گندم دیتے ہیں، سردیوں میں الگ، یعنی مطلب یہی زمین ہر موسم کی تبدیلی ہوتے ہی الگ الگ چیزیں دے دیتے ہیں، الگ الگ، وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پہ ڈال لیں تو اللہ نے ہمیں کس سے بنایا؟ گاڑے مٹی سے بنایا، مطلب گاڑا مٹی خاٹنہ، تو اللہ نے ہمیں گاڑے مٹی سے بنایا اور ہر انسان کو الگ الگ شکل صورت دی، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ سیم ہو، ہم شکل ہو، تو ہر انسان کو الگ الگ بنایا اور ہر شخص کو الگ الگ کوالٹیاں دی۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارا رب دے رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ اگائے خاک کے تودے پہ ہے کیا خوش نما بوٹے، اور ان بوٹوں کو شاخوں کو گل خوش رنگ بخشی، ان بوٹوں کو شاخوں کو گل خوش رنگ ہے بخشی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اگائے خاک سے، یعنی اس زمین سے اگائے، اس سے یہاں اگائے، کیا کیا اگائے؟ ایسے زبردست میوجات اگائے، ایسے چیزیں اگائی کہ ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مطلب تربوز، جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، آم، ایپل، مطلب سیب، یہ جتنے بھی اخروٹ جتنی بھی ہے الگ الگ ہے، اور کہاں سے نکل رہی؟ ایک ہی زمین سے نکل رہی ہے، کوئی دوسرا زمین تو نہیں آیا ہے نا۔ یہی سورج ہے، یہی چاند ہے، یہی زمین ہے، یہی آب و ہوا ہے، یہی پانی ہے، یہی سب کچھ ہے، اور وہ الگ الگ اس کو ذائقے بھی بخش رہا ہے، الگ الگ موسموں میں الگ الگ چیزیں بھی ہمیں دے رہا ہے، مختلف قسم کی، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، یہ سب کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارا رب دے رہا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جو ہمارا رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکے۔ سائنس، پہلے میں بتا چکا ہوں کلاسز میں کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن ایسے چیزیں کوئی شخص ایجاد نہیں کر سکتا جو ہمارا پروردگار نے کی۔ لاکھ ہم چاند ستاروں پہ پہنچ جائے، لیکن جو زمین ہمیں دے رہا ہے، جو زمین سے یہ خوشبو آ رہی ہے، آرٹیفیشل پھول بھی بن چکے ہیں، سب کچھ آرٹیفیشل، لیکن اس میں خوشبو کون ڈالے گا؟ یہ صرف ہمارا رب ڈال سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اور گلوں کو سمت دے کے ہے کیا نزاکت مین تازگی ان کو بخشی ہے، معطر مین خوشبودار ہو دماغ ان سے وہ نگت مین مہک ان کو بخشی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ان گلوں کو جو تازگی بخشی ہے، جو فریشنس بخشی ہے، اور جو خوشبو بخشی ہے، جو ہمارا دماغ تک آتی ہے اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اس سے ہمارا دل باغ ہو جاتا ہے، اور اس کو مہک، یعنی مطلب خوشبو سے ہمارا تازگی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ
یہ تازگی دینا، یہ خوشبو دینا، یہ مہک دینا، یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا پروردگار کر رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو بند ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ آپ اس کو گھر میں اس پہ ریویژن کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ویڈیو کے تھرو ہم وہاں پہ آپشن ہے، آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔